سانپ ڈسے گا تیری جان چلی جائے گی، برا دوست ڈسے گا تیرا ایمان چلا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت به النبیین وعالیت درجتہ فی علیین ووصفتہ فی کتابک المبین فقلت وانت اصدق الصادقین واحسن القائلین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اما بعد، وہ آئے کہ جن کو کہیے رہبر کامل رہنمائے اکرم، وہ آئے کہ جن کو لکھیے زندگی کا محسن اعظم، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آئے، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آئے۔ حضرات، آج کی یہ عظیم کانفرنس جو عقیدہ ختم نبوت پر منعقد کی گئی ہے، اس کے منتظمین، اس کے شرکائے عظام اور بالخصوص قائدین کرام، سارے کے سارے مبارکباد کے مستحق علماء کرام آپ سے ہم کلام تھے، اور ابھی ہمارے جید بزرگ جو ہیں آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ میں بھی حاضری لگوانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، لیکن مجھے اپنی بے بذاتی اور تہی دامنی کا کامل احساس ہے۔ مصر کی وہ روایتی بڑھیا جو یوسف کو خریدنے کے لیے آئی تھی، اس کے پاس سوت کی اٹی تھی، میرے پاس تو وہ بھی نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاتم النبیین کے ماننے والوں کے اس اجتماع میں میری حاضری ہی میری آخرت میں نجات کا باعث بن سکتی۔ حضرات، ختم نبوت سونے مدینے والے کا اعزاز بھی ہے، ان کا امتیاز بھی ہے۔ ختم نبوت آپ کی شان ہے، آپ کی مرتبت ہے، آپ کی عظمت ہے، آپ کی شوکت۔ ختم نبوت کا تاج صرف ایک ہی سر اقدس کے لیے بنایا گیا تھا، اور وہ سر اقدس کسی اور کا نہیں، آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس تھا۔ حضرات، 1,00,000 کم و بیش 24,000 نبی اور رسول تشریف لائے، لیکن ہر نبی اور رسول خاص قوم کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے، محدود وقت کے لیے نبی اور رسول بن کر تشریف لائے۔ اس وقت 3 طبقات ایسے ہیں جن کو معلوم ہے کہ ان کے نبی کون تھے۔ ویسے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوم کی طرف نبی بھیجے تھے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، لیکن صرف 3 طبقات ہیں دنیا میں، یہودی ہیں بنی اسرائیل، عیسائی، اور ایک مسلمان جن کو معلوم ہے ان کے نبی کون تھے۔ حضرات، آج تورات کے نام پر کوئی کتاب موجود نہیں، اسفار خمسہ ہے جن کو منسوب کیا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ سفر تکوین، سفر احبار، سفر خروج، سفر عدد اور سفر تثنیہ، ان کے اندر
بالخصوص صفر تثنیہ یا صفر استثناء کے اندر اور صفر خروج ساری کی ساری حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی حالت زار کو بہتر بنانے کے لیے آیا، بنی اسرائیل کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے۔ اور کتاب ملوک سلاطین پہلا حصہ باب نمبر 8 فقرہ نمبر 16 اور 17 حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرا باپ داؤد یہ چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کے خدا کا کوئی گھر ہو، پھر میں بنی اسرائیل کے تخت پر بیٹھا اور میں نے اس بات کو پورا کیا، یعنی ہیکل سلیمانی، بیت المقدس یا بیت المقدس، اس سے پہلے بنی اسرائیل کی کوئی مخصوص عبادت کا موجود نہ تھی۔ حضرت سلیمان یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے والد گرامی حضرت داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور خود حضرت سلیمان بھی اپنے آپ کو بنی اسرائیل کی طرح منسوب کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے متی کی انجیل باب نمبر 15 فقرہ نمبر 24، 25 اور 26، ایک کنانی عورت آئی اور آ کر کہنے لگی میری بیمار بیٹی کو چنگا کر دیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا۔ اسی طرح متی کی انجیل باب نمبر 10 فقرہ نمبر 6 اور 7 کے اندر اپنے شاگردوں سے کہا خبردار غیر اقوام کی طرف نہیں جانا، خبردار سامریوں کے شہر میں داخل نہیں ہونا، کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف آیا۔ ہر نبی ہر رسول عظیم القدر ہیں، رفیع المنزلت ہیں، عظیم المرتبت ہیں، لیکن خاص قوم کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے، محدود وقت کے لیے، یہ صرف ایک ہی ہستی ہے جو کسی خاص قوم کے لیے نہیں، مخصوص وقت کے لیے نہیں، محدود علاقے کے لیے نہیں، بلکہ اعلان ہوا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے کائنات کے رہنے والوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ساری کائنات کے انسانوں کے لیے، ہر دور کے لیے، ہر علاقے کے لیے، ہر قوم کے لیے ہادی، راہبر اور رہنما کی حیثیت سے آئے ہیں۔ تو آمنہ کے لال آئے ہیں، مدینہ کے تاجدار آئے۔ اور صرف یہی نہیں، صرف انسانوں کی بات ہی نہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اساتذہ کرام موجود ہیں، علماء اعظام تشریف فرما ہے۔ عالمین جمع ہے عالم کی، اور عالم ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے، ہر اس شے کو کہا جاتا ہے، ہر اس طبقے کو کہا جاتا ہے، ہر اس جذبے کو کہا جاتا ہے جس میں اپنے وجود کی نمود کی صلاحیت ہو، جو اپنے آپ کو نمایاں کر سکے، جو اپنے آپ کو ظاہر کر سکے، جو لوگوں کے علم میں آ سکے، لوگوں کی نگاہ میں آ سکے، حواس خمسہ سے ساتھ جس کو محسوس کیا جا سکے۔ اور حضرات، عالمین انسانوں کا عالم، جنات کا عالم، ملائکہ کا عالم، حیوانات کا عالم، حشرات کا عالم، نباتات کا عالم، جمادات کا عالم، اطراف کا عالم، جہاد کا عالم، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم حشر، عالم ارضی، عالم سماوی، عالم صوری، عالم مانوی، اور اگر جذبات کے لحاظ سے دیکھیں تو شوق کا عالم، وجد کا عالم، شباب کا عالم، تخیلات کا، تدبرات کا، تصورات کا، اور سونا مدینے والا سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔
اس لیے ختم نبوت کا اعزاز یہی ہے، امتیاز یہی ہے کہ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ ترمذی کی روایت، سونے نبی نے کہا کہ رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد اب نہ کوئی رسول بن کر آئے گا، نہ کوئی نبی بن کر آئے گا۔ اور حضرات، اس سے بڑھ کر جب کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں تو پھر کس طرح کوئی نبی؟ ہم مرزا قادیانی کی بات کرتے ہیں، میں اس کا ذکر کرنا بھی وقت کا ضیاع سمجھتا ہوں کہ نسبت خاک را با عالم پاک، اور یہاں خاک کی بات نہیں، کہ نسبت خاک بد را با عالم پاک۔ یہ انسان، نبی تو بڑی اوپر کی ہستی ہوتی ہے، یہ انسان تو مہذب انسان کہلانے کا بھی حقدار ہے۔ یہ کوئی تانا نہیں، کوئی تشنیع نہیں۔ اٹھائیے اس کے اپنے بیٹے کی کتاب سیرت المہدی، سب پتا چل جائے گا۔ اور حضرات، مرزا قادیانی صرف ختم نبوت کا ہی منکر نہیں، وہ اس کائنات کا سب سے بڑا گستاخ ہے، جو اپنی کتابوں کے اندر لکھتا ہے کہ آج کے دور کے اندر محمد بھی میں ہوں، احمد بھی میں ہوں۔ یہ میں کوئی تانے کی بات نہیں کر رہا، اس نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی، ایک غلطی کا ازالہ، جو اس کے کتابوں کے مجموعے روحانی خزائن کی 18 نمبر جلد کے اندر موجود ہے۔ ساری کتاب اسی موضوع پر ہے کہ آج کے دور کے اندر احمد بھی میں ہوں، محمد بھی میں ہوں، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ ہمارے لوگ بعض مرثیوں کے سہولت کار کہتے ہیں کہ انہیں برا کیوں کہتے ہو، کلمہ تو پڑھتے ہیں۔ حضرات، یہ دھوکہ دیتے ہیں، 420 کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مکاری کرتے ہیں، یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں تو اس کے اندر محمد رسول اللہ ہماری کائنات کی عظیم ترین ہستی نہیں، اپنے بدباطن بدبخت کو ذہن میں رکھتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی عدالتوں نے، ہائی کورٹ نے، سپریم کورٹ نے بالاتفاق یہ فیصلہ دیا تھا کہ کوئی مرزئی کلمہ نہیں پڑھ سکتا، اذان نہیں دے سکتا، مسجد کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ حضرات، بعض لوگ، ہم جاتے ہیں نا اسفار پہ تو ہمارے ساتھ بحث کرتے ہیں، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے ہمارے سفارتکار، ہم گئے جنوبی کوریا، اسلامی نظریاتی کونسل کے ارکان، سفیر ہمارے ساتھ کہنے لگا، بحث کرنے لگا کہ ہم مرزائیوں کو کیوں نہیں برداشت کرتے، رہنے کیوں نہیں دے۔ ہم نے کہا لے، آئین کو قبول کریں، آئین کے فیصلے۔ حضرات، 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے بالاتفاق، اور میں یہاں یہ بات واضح کر دوں، اعزاز ہے علماء کا، لیکن اس اسمبلی کے اندر 6-7 سے زیادہ علماء کرام موجود نہیں تھے، اکثریت سیکولر لوگوں کی تھی۔ 30 جون کو جب یہ قرارداد پیش کی گئی، صرف 6 علماء کے اس پہ دستخط تھے، 22 افراد میں سے مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ اکوڑا کھٹک والے، ان کے دستخط تھے، مولانا عبد المصطفیٰ نظری کے دستخط تھے، شاہ احمد نورانی کے دستخط تھے، پروفیسر غفور احمد کے دستخط تھے، مولانا صدر الشہید کے دستخط تھے، مولانا رحمت اللہ کے دستخط تھے، باقی لوگ مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے سیاستدان، پھر بعد میں 16 اور شامل ہوئے۔ 38 لوگوں میں سے صرف 6 یا 7 علماء تھے۔ اور حضرات، اس کے اندر جب بحث ہوئی تو بحث صرف مذہبی حوالے سے نہیں ہوئی، پاکستانیت کے حوالے سے ہوئی۔
معاشرتی حوالے سے ہوئی، سماجی حوالے سے ہوئی، تہذیبی حوالے سے ہوئی، قومی حوالے سے ہوئی، اور سب نے بالاتفاق. اور جب وقت آیا اعلان کرنے کا تو ذوالفقار علی بھٹو نے 27 منٹ تک تقریر کی. اس نے اعلان کیا، اور اس نے جب اعلان کیا تو ولی خان نے اٹھ کر ذوالفقار علی بھٹو کا ماتھا چوما تھا. سب نے بالاتفاق کہا کہ پاکستان میں رہنے والے، پاکستان سے باہر رہنے والے سارے کے سارے مرزئی، کافر بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، اقلیت بھی ہے. حضرات، مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وقت ختم ہو گیا. وقت ختم اس شاخ کا نہیں ہوتا، مجلسوں کا وقت ختم ہو جاتا ہے، محفلوں کا وقت ختم ہو جاتا ہے. عشق کا وقت کبھی ختم نہیں ہوتا. ہرگز نمیرت آگ کے دل زندہ شد بعشق، سب دست بر جریدہ عالم دوام ما.